صحابی نے صرف اتنا ہی کہہ دیا ما شاء اللہ وشئت، ہوگا وہی جو اللہ چاہیں گے اور اللہ کے رسول چاہیں گے۔ فرمایا آپ چاہیں؟ تو آپ نے اس پر بھی ناراضگی کا اظہار کیا۔ آپ نے فرمایا تو نے مجھے اللہ کے برابر کر دیا، یہ کہو ما شاء اللہ وحدہ، ہوگا وہی جو اللہ چاہے گا۔ ہم چونکہ زیادہ پڑھے لکھے آج آگے ہم کہتے ہیں یہ صرف میری ماں کی دعا ہے، یہ صرف آپ کی دعاؤں کا صدقہ ہے۔ یہ سارے الفاظ آپ کے فکر کو ڈیمیج کر دیتے ہیں۔ نو ڈاؤٹ کہ ماں کی خدمت جنت ہے، اس کے قدموں تلے جنت ہے، لیکن فیصلہ پھر بھی اللہ کا نافذ ہے، عطائیں اسی کی ہے، اس کی طرف سے جب تک فیصلہ نہیں ہوگا کچھ نہیں ہوگا۔ کچھ لوگ بڑی محبت میں آ کے بڑے بڑے لقب دے دیتے ہیں، ملک الاملاک، بادشاہوں کا بادشاہ۔ حدیث میں آتا اشتد غضب اللہ، اللہ ذوالجلال کا غضب اس پہ نازل ہوتا ہے، سخت اللہ ناراض ہوتے ہیں جو اپنے آپ کو کہتا ہے بادشاہوں کا بادشاہ، کیونکہ بادشاہوں کا بادشاہ کون ہے؟ اللہ۔ شہنشاہ معظم کے لفظ بولے جاتے ہیں، یہ صرف اللہ ذوالجلال کی ذات کو لائق۔ تو ایسے الفاظ، ایسے اعمال جس سے آپ کا عقیدہ اور آپ کا فکر اور آپ کا نظریہ ڈیمیج ہوتا ہے۔ مقداد کیا ہوا کہ تم ایسا کیوں کر رہے ہو؟ کہاں پہلے آپ دودھ پیے، پھر میں آپ کو قصہ سناؤں گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بار بار کہہ رہے ہیں اشرب انت، میرے صحابی تم پہلے پی لو پھر میں پی لوں گا۔ اور پھر جب مقداد رضی اللہ تعالی عنہ نے قصہ سنایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعا دی۔ صحابی بیان کرتے ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیا ہوا دودھ دوبارہ سے پیا، فقال رسول اللہ هذه برکہ نزلت من السماء، سنو یہ برکت اللہ نے آسمانوں سے اتاری ہے۔ افلا اخبرتنی حتى اسقی صاحبیک، فقلت اذا اصبت انا وانت ما ابالی من اخطأ، کہا اگر ایسی ہی بات تھی کہ آپ لوگوں کو بھوک لگی تھی تو میں پہلے ان کو بھی بیدار کر کے پلا دیتا۔ سید المرسلین تو وہ تھے جو کچھ نہ بھی ملتا تو دعائیں دیا کرتے۔ آج مجھے اور آپ کو بھی اس بات کو سمجھنا ہے کہ اپنے اندر حلم بردباری پیدا کیجئے، کوئی جو چاہے کرے، اپنی خیر اور اپنی خوبصورت صلاحیت کو ظاہر نہ کیجئے۔ اللہ ذوالجلال ہم سب کو یہ خوبصورت کیفیت ایمان کی نصیب فرمائے جس میں حلم بھی ہو، سنجیدگی بھی ہو، متانت بھی ہو۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ الحمد للہ علی احسانہ والشکر له على توفیقہ وامتنانہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان فانہ عدو للانسان۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا السمت الحسن والتؤدہ والاقتصاد جزء من 24 جزءا من النبوہ۔ میرے صحابہ، اچھا رویہ، اخلاقی بلندی، سنجیدگی اور متانت اور میانہ روی، یہ نبوت کے حصوں میں سے 24واں حصہ ہے۔ اس کی حفاظت کیا کرو۔ بلکہ اللہ عز و جلال نے انبیاء کی صفت بیان کی ہے، ان ابراہیم لأواہ حلیم، ابراہیم علیہ السلام بھی رب کی طرف لوٹنے والے اور بردبار تھے۔ کہیں فرمایا ان ابراہیم لحلیم اواہ منیب، اور اللہ عز و جلال نے یہ بھی فرمایا انک لانت الحلیم الرشید۔ شعیب علیہ السلام کی حلم و بردباری کو، قوم کی بات کو حکایت کرتے ہوئے کہ وہ بھی بہت بڑے بردبار تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کے اندر کچھ چیز تقسیم کی۔ ایک شخص آیا اور آ کے کہتا ہے ان هذه لقسمہ ما ارید بها وجہ اللہ، یہ تقسیم ٹھیک نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا دیکھتے ہیں؟ جو ہی یہ بات ہوئی تو فرمایا یرحم اللہ موسیٰ
قد اوذی باکثر من هذا فصبر، موسیٰ علیہ السلام کو اس سے بھی زیادہ تکلیفیں دی گئی لیکن انہوں نے صبر کیا، اور ساتھ یہ فرمایا ما اوذیت ما اوذی احد، جتنی مجھے تکلیفیں دی گئی کسی کو نہیں دی گئی، لیکن میں نے امت کو یہ سکھایا ہے تو خود بھی یہ برداشت کرنا بھی سکھایا ہے۔ انسان اپنے اندر حلم کیسے پیدا کر سکتا ہے؟ اپنے اندر یہ صلاحیت پیدا کرے، الرحمت للجہال، جب تک جاہلوں پہ رحم دلی نہیں کرے گا اس وقت تک اس کے اندر حلم پیدا نہیں ہوتا۔ مسجد کے کونے میں آ کے ایک شخص جس کو کچھ پتہ نہیں یورین پاس کرتا ہے، یہ کونے میں پیشاب کرنے والے کو صحابہ نے ڈانٹا، آپ نے فرمایا پہلے لا تزرموا اے لا تقطعوا علیہ بولا، جو کچھ کر رہا ہے اسے کرنے دو، پتہ نہیں اسے کہ ایسا یہاں کرنا ہے کہ نہیں۔ جو ہی وہ فارغ ہوا اللہ کے رسول نے اسے بلایا اور پہلے صحابہ سے کہا کہ پانی لاؤ، پانی بہا دیا، زمین پاک ہو گئی۔ پھر اسے بلایا جو سہما ہوا تھا اور کہا ان هذه المساجد لم تبن لهذا، مسجدیں اس لیے نہیں بنائی جاتی، انما هي لذکر اللہ والصلاة وتلاوة القرآن، مسجدیں تو اللہ کا ذکر کرنے کے لیے بنائی جاتی ہیں، قرآن مجید کی تلاوت کرنے کے لیے بنائی جاتی ہیں، نماز کے لیے بنائی جاتی ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام کو بھی یہی سمجھایا۔ وہ کیسے صحابی ہیں؟ مصعب بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ، جن کے والد الزبیر رضی اللہ تعالی عنہ تھے۔ مصعب بن زبیر جب عراق کے گورنر بنائے گئے، جب ان کے سامنے مال آیا وہ تقسیم کرنا چاہتے تھے، انہوں نے کہا بلاؤ ابو عمر بن جرموز کو۔ یہ ابو عمر بن جرموز وہی ہے جس نے زبیر رضی اللہ تعالی عنہ کو شہید کیا تھا، پھر مسلمان ہوئے، بلاؤ اسے۔ اطلاع ملی وہ تو گم ہو گئے، ان کو پتہ چلا ہے کہ زبیر رضی اللہ تعالی عنہ کا بیٹا گورنر ہے، اب مجھ سے اپنے باپ کا بدلہ لے گا۔ کہا نہیں، اس کو بلا کے لاؤ۔ او یظن الجاہل انی اقیدہ بأبی عبد اللہ فلیظہر آمنا لیأخذ عطاءہ موفرا، جاؤ اسے ڈھونڈ کے لاؤ، اس کو یہ پتہ نہیں شاید کہ میں ایسا انسان نہیں کہ اپنے باپ کا بدلہ اس سے لوں گا۔ اسے کہو آ جاؤ، زندگی بھر تم امن میں ہو، تمہیں کوئی پریشانی نہیں، جتنا باقی لوگوں کو عطائیں ہوئی ہیں وہ بھی اپنا پورا پورا حق لے لے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی تربیت فرمائی تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے 500 صحابہ کو دیکھنے والے امام شعبی کہتے ہیں میں نے زندگی میں کبھی کسی کو ماں کی گالی نہیں دی، اس لیے جب میں جوان ہوا تو ماں کو نہ دیکھ سکا، میں نے کہا ماں کی خدمت تو نہیں کر سکا، لیکن زندگی میں میں نے کبھی گالی اس لیے نہیں دی کہ کہیں میری وجہ سے میری والدہ کو کوئی گالی نہ دے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امت کو یہ بات بھی سکھائی کہ جب تک حلم و بردباری ان کے ساتھ رہے گی، خیر و برکت ان کے ساتھ رہے گی، اور اللہ ذوالجلال حلم و بردباری کی چادر میں انسان کو اس طرح لپیٹ لیتے ہیں کہ وہ ہر قسم کی آفتوں سے بچ جاتا ہے۔ الحلم حجاب الآفات، اس لیے کہا جاتا ہے آفتوں سے اپنے آپ کو بچانا ہے تو آفتوں سے بچانے کی ایک چادر ہے، وہ خرید لو، جس کو حلم و بردباری کہتے ہیں، جس کو متانت اور سنجیدگی کہتے ہیں۔ اور اللہ ذوالجلال نے اپنے پیغمبر سے یہ بات بھی بیان کروائی تھی، من کظم غیظا وهو قادر على ان ينفذه دعاه الله تبارك وتعالى على رؤوس الخلائق حتى يخيره من اي الحور شاء۔ جس کے پاس طاقت ہے وہ بدلہ لے سکتا ہے لیکن پھر بھی غصے کو پی جاتا ہے، حلم بردباری اختیار کرتا ہے۔ کائنات کے سامنے قیامت کے دن اللہ کی طرف سے اعلان ہوگا جاؤ میرے بندے جنت میں چلے جاؤ،
جس حور سے چاہتے ہو شادی کر لو۔ لقمان حکیم کہا کرتے تھے ثلاثۃ لا يعرفون الا عند ثلاثہ، تین لوگوں کی پہچان تین جگہوں پہ ہوتی ہے۔ لا يعرف الحلیم الا عند الغضب، غصے کے وقت پتہ چلتا ہے حلم اور بردباری والا کون ہے۔ ولا الشجاع الا عند الحرب، جنگ ہو تو پتہ چلتا ہے بہادر کون ہے۔ ولا الاخ عند الحاجة الیہ، اور بھائی کا پتہ اس وقت چلتا ہے جب ضرورت مند ہو تو اس کی ضرورت کو کیسے پورا کرتا ہے۔ اسی اللہ ذوالجلال کے اس فرمان کو یاد کیجئے جو اللہ ذوالجلال نے اس امت کی تسلی کے لیے اپنے پیغمبر پہ اتارا تھا۔ وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ فِي السَّرَّاءِ وَالضَّرَّاءِ وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ۔ اس جنت کی طرف جلدی کرو، اللہ کی مغفرت کی طرف جلدی کرو، وہ جنت جو اللہ نے متقین کے لیے تیار کی ہے۔ جن متقین کی نشانی یہ ہے وہ خرچ کرتے ہیں جب ان کے پاس مال ہو یا تنگی کی کیفیت میں ہو۔ والکاظمین الغیظ، اور وہ غصے کو پی جانے والے ہیں۔ والعافین عن الناس، اور لوگوں کو معاف کرنے والے ہیں۔ ابو جعفر الخطبی بیان کرتے ہیں، ان کے دادا عمیر بن حبیب بیان کرتے ہیں کہ میں نے جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بیعت کی تو وصیت فرمائی اے بنی ایاکم ومخالطۃ السفہاء، جس نے زندگی بھر حلم کی زندگی گزارنی ہے اس کو یہ وصیت یاد کرنی چاہیے، احمق اور بے وقوفوں کے ساتھ بیٹھنا چھوڑ دے۔ فإن مجالستهم داء، بے وقوفوں کے ساتھ بیٹھو گے یہ ایسی بیماری ہے جو تمہیں بھی لگ جائے گی۔ وَإِنَّ مَن يَحْلُمُ عَنِ السَّفِيهِ يُسَرُّ بِحِلْمِهِ وَمَن يُحِبُّهُ يَنْدَمُ، اور جو بے وقوفوں کو پسند کرتا ہے اور ان سے محبت کرتا ہے ہمیشہ وہ شرمندہ ہی ہوگا۔ وَمَن لَا يَقِرَّ بِقَلِيلٍ مَا يَأْتِي بِهِ السَّفِيهُ يَقِرَّ بِالْكَثِيرِ، اور جس کو تھوڑی چیز میں بھی آنکھ ٹھنڈی نہیں ہوتی اس کو زیادہ بھی مل گیا تو کبھی بھی اس کو خوشی نہیں ہوگی۔ اس لیے قناعت کو اختیار کیا کرو اور بے وقوفوں سے الگ رہا کرو، اور اللہ ذوالجلال کے پیغمبر کی سنت سمجھتے ہوئے حلم بردباری کی نعمت کو اپنے ساتھ رکھا کرو۔ اللہ ذوالجلال سے دعا ہے یہ نعمت ہر ایک کو عطا فرمائے اور معاشرے کے اندر ادب و احترام اور محبت کی فضا قائم فرمائے، اور جتنے روشن چہرے تشریف فرما ہیں سب کو جنت الفردوس میں جمع فرمائے اور اپنے دیدار کا صحابی نے صرف اتنا ہی کہہ دیا ما شاء اللہ وشئت، ہوگا وہی جو اللہ چاہیں گے اور اللہ کے رسول چاہیں گے۔ فرمایا آپ چاہیں، تو آپ نے اس پر بھی ناراضگی کا اظہار کیا۔ آپ نے فرمایا تو نے مجھے اللہ کے برابر کر دیا، یہ کہو ما شاء اللہ وحدہ، ہوگا وہی جو اللہ چاہے گا۔ ہم چونکہ زیادہ پڑھے لکھے آج آگے ہم کہتے ہیں یہ صرف میری ماں کی دعا ہے، یہ صرف آپ کی دعاؤں کا صدقہ ہے۔ یہ سارے الفاظ آپ کے فکر کو ڈیمیج کر دیتے ہیں۔ نو ڈاؤٹ کہ ماں کی خدمت جنت ہے، اس کے قدموں تلے جنت ہے، لیکن فیصلہ پھر بھی اللہ کا نافذ ہے، عطائیں اسی کی ہے، اس کی طرف سے جب تک فیصلہ نہیں ہوگا کچھ نہیں ہوگا۔ کچھ لوگ بڑی محبت میں آ کے بڑے بڑے لقب دے دیتے ہیں، ملک الاملاک، بادشاہوں کا بادشاہ۔ حدیث میں آتا اشتد غضب اللہ، اللہ ذوالجلال کا غضب اس پہ نازل ہوتا ہے، سخت اللہ ناراض ہوتے ہیں جو اپنے آپ کو کہتا ہے بادشاہوں کا بادشاہ، کیونکہ بادشاہوں